چلتا ہوں اطہر مشری صاحب قبلہ آپ کی جانب. الوداع جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں. ہم غسل کرتے ہیں, باقاعدہ نئے کپڑے پہنتے ہیں, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی عید ہی ہے, کیونکہ نئے کپڑے اسی وقت پہنے جاتے ہیں جب عید کا تہوار ہو. لیکن الوداع جمعہ جو ہے اس کو ہم اچھی خوشبو لگاتے ہیں, اور جب ہم جمعہ پڑھ کے آتے ہیں تو گلے ملتے ہیں. کیا الوداع جمعہ اور رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے, یا دونوں کی فضیلتیں ایک جیسی ہیں, یا دونوں ایک دوسرے کے اندر کمتر اور بلندتر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اور روشن پیغام ہے. رفیع الدرجات, وہ درجات کا بلند کرنے والا. بے شک. درجات ہیں تو بلند ہو رہے ہیں نا. بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح دنوں میں, ایام میں جمعے کا دن اس کا درجہ بلند ہے. یعنی مہینے کا سردار ہے جمعہ, کہہ سکتے ہیں. یہ دنوں کا سردار ہے. دنوں کا, ہفتے کا, دنوں کا ایک ویک ہوتا ہے, اس کا سردار جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. جی جی. اور جمعوں میں وہ جمعہ جو رمضان کا آ جائے, کیا بات ہے, وہ اوج کمال پہ ہے. پھر اس میں الوداع کا جمعہ ہے, وہ بام کمال پہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور جو پہلا جمعہ رمضان کا اوج کمال پہ ہے, اور الوداع جمعہ بام کمال پہ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو درجات پروردگار نے رکھے ہیں, ہر سطح پر درجات رکھے. انسان کے بھی ہیں, علم کے بھی ہیں, شعور کے بھی ہیں, اسی طرح دنوں کے بھی ہیں, اسی طرح ماہ مبارک کے ہیں. جس طرح رمضان کو تمام ماہ میں فضیلت قرار دی گئی, اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ, پھر رمضان کا پہلا جمعہ, پھر رمضان کا آخری جمعہ. سبحان اللہ. تو یہ جو فضیلت دی ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. آپ شب جمعہ جو عبادت کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ پروردگار کی محبت میں, آل رسول کی محبت میں, اصحاب رسول کی محبت میں, انسانیت کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس کی فضیلت کا گناہ جو ہے وہ کم سے 7 سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ایک آپ نے نماز ادا کی, 2 رکعت نماز, عام دنوں میں اس کا وہی ہے جی. لیکن اگر آپ نے شب جمعہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی, کیا بات, وہ 70 رکعتوں سے بلند ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی اخلاص کا کام کیا, کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا, اس کا 70 گنا اجر. تو شب جمعہ بہت متبرک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں اگر آپ نے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا, گویا آپ نے اپنی عبادات میں ان کو شامل کیا. جب آپ نے اپنی عبادات میں ان کو شامل کیا تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ امام آپ کے اس عمل کے گواہ بن جائے. کیا کہنے, گواہ بننے کا معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کے امین ہو گئے. اور جب امام کسی عمل کا امین ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کی جانب چلا جاتا ہے. صحیح بات, یعنی سند مل جاتی ہے. اسی طرح رمضان میں اگر آپ افطار کے وقت 4 کام کر لیں. پہلا تو آپ زمانے کے امام جو ان کی والدہ محترمہ نرجس خاتون ہیں, ان کے لیے آپ ایک سورہ پڑھ لیجئے اور ان کو ہدیہ کر دیجئے. یہ امام صادق کا کلام ہے. کیا بات. امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی اس کی تکرار کی ہے کہ 4 عمل کیجئے. ایک یہ کہ آپ نرجس خاتون کو ہدیہ کیجئے, کیا کہنے. دوسرا زمانے کے امام کو سلام کیجئے. تیسرا امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے. چوتھا عمل یہ کیجئے کہ غریب مسکین جو ہے اس کی ناداری کیجئے. گویا آپ نے یہ 4 کام کیے تو روزہ قبول. یہی کام آپ سحر میں کیجئے. اب یہی کام اگر شب جمعہ کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. وہ رمضان نہ بھی ہو, شب جمعہ ہو. کیا بات. اب شب جمعہ جب اتنا اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے, 70 گنا, اس سے 70 گنا زیادہ ہے. 70 گنا. کیا بات ہے. اب اگر شب جمعہ مل جائے کس کی, رمضان کی, واہ واہ واہ, تو اس کی الگ فضیلت, اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. رمضان کے لیے کہا امام صادق علیہ السلام نے, اور امام صادق نے جو کہا وہ رسول خدا نے کہا. بے شک. رسول خدا نے بارہا تکرار کی کہ جب ماہ رمضان آئے تو آپ کو خوشی منانی چاہیے. بے شک. آپ کو ایسی خوشی منانی چاہیے کہ جیسے روزے عید ہے. بے شک.
اس لیے منانی چاہیے کہ خدا کا احسان ہے، آپ پر احسان کیا کہ آپ کو رمضان دکھایا. اگر اس ماہ میں بھی اگر آپ نے اپنی مغفرت نہیں کی، ہم بدقسمت ہیں. اگر اس ماہ میں بھی آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکے، اس ماہ میں بھی اگر آپ نفع مند شخصیت بن کے سامنے نہیں آئے، تو پھر شیاطین میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ امام کا فرمان یہ ہے. امام کا فرمان ہے، یہ رسول خدا کا فرمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمیں تو متبرک چیز مل گئی، شب بے جمعہ شک مل گیا. ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے پروردگار عالم کا کہ انہوں نے ہمیں اسی کا لطف کرا. اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ بے شک. مہینہ عطا کیا، لیکن ہم پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے، یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں تکرار بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج نفسا کل نفسی کا عالم ہے. بہن بھائیوں میں میل ملاقات کم ہے. اس کا بنیادی ایک مسئلہ ہے. قرآن مجید نے اور معصوم نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ اگر آپ متقی ہو جائیں گے، صاحب تقوی ہو جائیں گے، اگر آپ اللہ سے مخلص ہو جائیں گے، اگر آپ کا عمل خالصتاً قربتاً اللہ ہوگا، تو آپ کے رشتے آپ سے محبت کریں گے. اگر اس میں ریاکاری آ گئی، اس میں دکھاوا آ گیا، تو پھر وہی رشتے جو محبت اور انس پیدا کر رہے تھے وہ دور وہ عداوت کی جانب چلے جائیں. اللہ اکبر. میں آج اپنے ناظرین کو یہ بہت کہنا بڑا چاہتا ہوں، میسیج ہے علامہ صاحب. ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مخلص ہو جائیں، آپ رسول خدا سے مخلص ہو جائیں، آپ ائمہ معصومین علیہم السلام سے مخلص ہو جائیں، اصحاب با وفا سے مخلص ہو کیا جائیں. بات ہے، کیا بات ہے. گویا آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ روزگار کا ہو، کاروبار کا ہو، محبت کا ہو، گھر کا ہو، عبادت کا ہو، کوئی عمل کریں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت محسوس ہے ناظرین کرام کے گھروں میں. آج کل ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائیوں نے تعویذ کروا دی ہے، جادو کروا دیا. اگر کوئی بھائی ترقی پہ ہے تو جادو ٹونا کر دیا گیا، بہو گھر میں خوش نہیں ہے تو جادو ٹونا کر دیا گیا. اگر کچھ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، اگر کسی بھابھی نے اپنے دیور کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا، یا جٹھانی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے آ گیا اور کچھ ہو گیا، ہلکی سی بیماری بھی ہو گئی، تو کیا ہو گیا بھائی؟ نظر بد ہو گئی اور ہم پر تو جادو ٹونا کروا دیا گیا. علامہ صاحب آپ نے تو اس بات کو آسان کر دیا. اگر ہم اپنے دلوں میں کلیہ ہے، محبت ہی نہیں رکھیں گے، اگر ہم قرآن رکھ کے قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، نماز پنجگانہ پڑھیں گے ہی نہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں تو وصولی ہوگی. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی دکھاتا ہوں. اگر آپ نے یہاں گناہ کیے تو اس کا دنیا میں نقصان یہ ہے کہ آپ کے خون کے رشتے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اللہ تو یہ اگر آپ نیکی کریں گے تو وہ رشتوں میں انس بھی پیدا ہوگا، محبت، اخلاص، خلوص، ملنساری اور ایک دوسرے پر ایثار کرنے کی جذبہ پیدا یعنی غیروں کے ساتھ آپ اچھا عمل کریں گے تو اپنوں سے دور نہیں جائیں گے. علامہ صاحب، شارق بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری ٹرانسمیشن کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو دے دیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. کیونکہ تاثر ہی ختم ہو گیا نا بھائی. ہم جب دوسروں کی مدد کریں گے تو پروردگار ہماری مدد کرے گا، ہمارے رشتوں میں قنا نہیں آئے گی، محبت بھائی چارگی احسان. بے شک بے شک. علامہ صاحب، جمعے کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپک دو ہو گئے، ایک تو جمعہ اور رمضان. جمعہ جو جمعے میں رمضان آتا ہے جو پہلا جمعہ ہو، اس کی فضیلت تو قبلہ نے بتا ہی دی. اہل سنت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یضاف لمن یشاء، صدق اللہ العلی العظیم. اس سے پہلے کہ میں جمعے کی بات کروں تو ایک جو بات انہوں نے چھوڑی ہے وہ بات یہ تھی کہ رشتوں کے جو محبت کی بات کی ہے. جی جی. تو یہ چونکہ ایک میسیج بھی ہے، بے شک، اور یہ میسیج اس لیے دینا ضروری ہے کہ اس میں بہت نفس نفسی کا عالم ہے نا. فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا مقام اپنی جگہ ہے. دیکھیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں رد نہیں ہوتی. پہلی دعا مظلوم کی دعا، واہ. دوسری دعا مریض کی دعا، تیسری دعا مسافر کی دعا، اچھا، چوتھی دعا حاجی کی دعا، کیا بات ہے، پانچویں دعا ایک بھائی کے لیے بھائی کی دعا. کیا بات. پینل بیٹھا ہے اور آپ کو پتا ہوگا محفل میں جانا بھی ہوتا ہے. میں مزید جو اگلی بات کروں گا بعد میں کروں گا. آپ یقین جانیے ابرار بھائی، دعا کی پرچی نہیں آتی کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے لیے آتی ہے بس.
اپنے لیے آتی ہے, بالکل, بیوی بچوں کے لیے آتی ہے, ہاں. کاروبار کے لیے آتی ہے. زمانہ بیت گیا محفل میں جاتے ہوئے, کسی نے مجھے شاید یہ پرچی نہیں دی ابھی تک کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کو برکت عطا اللہ فرمائے. اکبر, اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ ان 5 دعاؤں میں مسافر ہو, مریض ہو, مظلوم ہو, حاجی ہو, بھائی کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ بھائی کے لیے بھائی کی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج دعا نہیں کرتے ہم. تو اس پینل کی روح سے میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, خدا را اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, اور یہ معقولہ مشہور ہے کہ آپ جس کے لیے اچھائی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک وہ اچھائی آپ کو بھی دے گا. ٹھیک ہے جی, ایک تو میسیج یہ ہو گیا.